اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جب کبھی بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو سب کے کیس میں یہ معاملہ ہوا الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، تو ہم نے پکڑ لیا اس بستی کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پیغمبر کہیں پر جائے اور وہ پیغمبر کو سیریس نہ لے رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سختی اور تکلیف نہ بھیجے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سختی اور تکلیف میں لوگ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو سیریس لیں۔ اور یہ سب کے سب حالات و واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ہوئے۔ تو بیسیکلی چونکہ یہ مکی صورت ہے تو مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کفار آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ جس کسی پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اگرچہ وہ اس کی اپنی قوم سے ہوتا تھا، اس کے باوجود پیغمبر کے ماننے والے جو اسے ایک اچھا انسان سمجھتے تھے، جیسے ہی وہ دعوت توحید بلند کرتا تھا وہ اس سے روگرداں ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجتا تھا، وبائی امراض کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ وہ وقتی طور پہ پلٹ بھی آتے تھے، پھر جب تکلیف دور ہو جاتی تھی پھر وہ دوبارہ سے سرکشی اختیار کرتے تھے، اور اسی کا ذکر آئے گا اس میں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم بدل دیتے تھے تکلیف کی جگہ راحت کے ذریعے۔ یعنی تکلیف کے بعد وہ آتے تھے، پیغمبروں سے دعائیں کرواتے تھے، پیغمبر دعا کرتے تھے، وہ تکلیف ٹل جاتی تھی۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، پھر جب ان کو راحت آتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی کھلی ڈھیل دیتا تھا کہ وہ خوب پھلتے پھولتے تھے، اور کبھی ذکر کر دیا کرتے تھے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد پہ کبھی کوئی تکلیف آئی تھی، کوئی سختی آئی تھی۔ یعنی وہ بھول جاتے تھے اس چیز کو، جیسے انسان کے اوپر اچھا وقت آتا ہے انسان برے وقت کو بھلا دیتا ہے۔ یہی ہوتا تھا کہ ان کی نسلیں وہ اسی روش پہ چل رہی ہوتی تھی، اور جب انہیں خوف خدا دلایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد پہ بھی تکلیفیں آئی تھی، بعد میں سکون ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے تو اللہ کا شکر ہے، فضل ہے اللہ کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے اصل میں ڈھیل ہوتی تھی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو پھر ہم اچانک انہیں پکڑ لیتے تھے اور انہیں اس چیز کا خیال بھی نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کبھی کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجنا ہوتا ہے نا، پہلے تو اللہ تعالیٰ اس پہ چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے تاکہ لوگ پلٹ آئیں۔ جیسے وہ آپ سمجھ لیں وہ چھاننی لگی ہوئی ہوتی ہے، اہل حق جب الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے اور ان کا ایٹیچیوڈ بتا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اب حق قبول نہیں کرنا، ان پہ تو لگ چکی ہے مہر۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی نعمتیں خوب دیتا تھا تاکہ وہ بھول جائیں کہ کبھی تکلیف آئی تھی، مزید سرکشی میں اضافہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کے وہ مستحق ہو جائے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ دفعہ لگ جائے۔ جو اکثر ہمارے کلچر میں بولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی اللہ تعالیٰ کسی کی دراز کر دیتا ہے، ڈھیلی کر دیتا ہے، یہ ویسے ہم محاورتاً جو بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ بالکل قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو عذاب دینا ہوتا ہے نا تو اس کی رسی پھر ڈھیلی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہم تو بڑے خوشحالی میں دور گزار رہے ہیں، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور ہم بھی کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان کی اور زمین کی۔
یعنی آسمان سے بارش اور زمین سے کھیتیوں کا، فروٹ کا اگنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ ایمان بھی لے آتے اور ایمان لانے کی وجہ سے جو وقتی طور پہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کافروں کے ہاتھوں، الٹیمیٹلی پھر اللہ کی مدد آتی ہے، عذاب استیصال آتا ہے، انبیاء کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اہل ایمان کے اوپر بھی آسمان اور زمین کی برکات کھول دیتے ہیں. کیا ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں یہ نہیں ہوا؟ کتنا مشکل وقت دیکھا ہے صحابہ کرام نے. 13 سالہ مکی دور، اس کے بعد پھر مدنی دور بھی جنگوں کی مصیبت سے عبارت. لیکن پھر وہی بات ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم دوبارہ مشرک ہو جاؤ، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمین کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ انہیں زمین کے خزانے دیے گئے، یعنی رومنز اور پرشینز کی دولتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگنے والی تھی. اور پھر تم اسی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد ہوگی. وہ سیم پورا پیٹرن ادھر بھی آیا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سیم پیٹرن رکھا ہوا ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا منطقی انجام ویسا ہی ہوتا ہے. انسان جو مرضی کر لے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایمان بھی لوگ لے آئے نا، تب بھی ان پر آسمان سے برکتیں تو نازل ہونی تھی. جس طرح کے کفر کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ رسی ڈھیلی کرتا ہے اور دنیا میں لوگ خوشحالی کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر عذاب آ جاتا ہے، تو وہ جو ان کی وقتی خوشحالی ہے جس سے لوگ مروب ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ایمان بھی لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ دے دینا تھا. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا بسبب ان کے اعمال کے، ان کے کرتوتوں کے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، تو کیا بے خوف ہوگے بستیوں والے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب رات کے وقت، اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں. کیا سوز و گداز ہے جی ان آیات کے اندر. اب اللہ نے وہ بستیاں خود ہلاک کی ہوئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ شفیق تو ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بستیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کیا وہ بستیاں والے جب ان کو پیغمبر دھمکیاں لگاتے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا پیغمبروں کے انکار کرنے کے سبب، تو وہ اس چیز سے بے خوف رہے کہ کبھی وہ رات کو سو رہے ہوں گے اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور وہ آ گیا. بیسیکلی یہ پرانی بستیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی بے خوف نہ ہو، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن انہوں نے بتایا کہ اس کیس میں عذاب ذرا ڈیفرنٹ تھا. اگلے انبیاء کے کیس میں آسمان سے عذاب آتا تھا، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی طاعون کی شکل میں، کبھی سمندر میں غرق کیے جانے کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں. لیکن ہمارے نبی کے کیس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ مسلمانوں کی تلواریں اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیں کافروں کے اوپر. یہ عذاب استیصال تھا، جہاد اور قتال. اور اگلے انبیاء کا جو معجزہ تھا وہ زیادہ تر معجزات ٹینجیبل ہوتے تھے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے. ہمارے نبی کے کیس میں جو معجزہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، دعوے نبوت والا، اور وہ قرآن ہے. اگرچہ آپ کو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، قدرت کے قوانین کو توڑنے والے حصی معجزات دیے گئے، لیکن وہ آپ کے دعوے نبوت کے لیے نہیں تھے. دعوے نبوت والا معجزہ قرآن ہے، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، ختم نبوت کی وجہ سے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، تو کیا بے خوف ہوگے وہ بستیوں والے کہ اچانک ہمارا عذاب آ جائے ان پر دن کے وقت، اس حال میں کہ وہ کھیل کود رہے ہوں. اور دن کے وقت بھی آیا عذاب، کسی پہ رات کے وقت آیا، کسی کے اوپر دن کے وقت آیا. اللہ اکبر. افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی خفیہ تدبیروں سے بے خوف ہو گئے؟
اللہ خیر الماکرین، اللہ سے بڑھ کر کون خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی اس طرح کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہوتے، بے پرواہ نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی جن کے اعمال کے سبب ان کی قسمت میں تباہی اور بربادی اور عذاب لکھا ہوتا ہے نا، وہ پھر جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، انہیں پھر کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اور اللہ کے عذاب کے مستحق وہ ہو جاتے ہیں۔